ناظرین پروگرام میں خوش آمدید۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ یو اے ای نے پاکستان کو پہلے سنب کیا اور اس کے بعد پاکستان سے بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک جو بڑی خبر ہے کہ وہ یہ ہے کہ ابوظہبی نے تہران کو ایک خفیہ میسج بھیجا ہے اور ان کے ایک ڈیلیگیشن نے ایران کا دورہ بھی کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو اے ای اب تہران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر رہا ہے۔ دوسری تازہ ترین خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے ابوظہبی کو روک دیا ہے کہ وہ مزید کسی قسم کی پیش رفت نہ کرے، اور ساتھ ساتھ آج کے اس پروگرام میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ایران نے اسرائیل اور دوسرے عرب کنٹریز کے بعد اب مصر کو بھی کیوں ایک سخت پیغام دیا ہے۔ ناظرین، آج کل جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے یہ آنے والے کئی مہینوں، سالوں اور بلکہ دہائیوں کی جو سیاست ہے اس کا رخ متعین کر رہا ہے۔ آج میڈیا میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا واقعی اسرائیل کے حملوں کے بعد متحدہ عرب امارات نے فوری طور پر تہران میں اپنا ایک خصوصی وفد بھیجا تھا، اور کیا اس وفد نے ایران کو یقین دہانی کرائی تھی کہ یو اے ای مستقبل میں کسی بھی اسرائیلی یا امریکی فوجی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گا، اور ساتھ ساتھ کہ ان کی سرزمین پہ کوئی امریکی اڈے بھی نہیں رہیں گے۔ دوسری طرف یہ بات گشت بھی چل رہی ہے کہ کیا سعودی عرب نے خاموشی سے واشنگٹن کو پیغام دیا کہ وہ ابوظہبی کو ایران کے خلاف مزید اقدامات سے روکے۔ سوال یہ بھی ہے کہ سعودی عرب نے کوئی ایسا پیغام پاکستان کے لیے کیوں نہیں دیا کہ یو اے ای کو پاکستان کے خلاف ہسٹائل ہونے سے روکا جائے۔ اب سب سے اہم سوال، کیا ایران اپنے پڑوسی ممالک کو واضح پیغام دے رہا ہے کہ جو بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ خود کو خطرے میں ڈالے گا؟ آج کے پروگرام میں ہم انہی سوالات کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں۔ ناظرین، رپورٹس کے مطابق اسرائیلی جوابی فضائی حملوں کے بعد متحدہ عرب امارات کا ایک اعلیٰ سطحی وفد ابوظہبی سے تہران پہنچا اور ایرانی حکام سے ملاقات کی۔ ایرانی ذرائع کہتے ہیں کہ وفد نے یہ پیغام دیا کہ یو اے ای ایران کے خلاف کسی نئی اسرائیلی یا امریکی فوجی مہم کا حصہ نہیں بنے گا، اور یہ کہ امارات اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب یہ سفارتی سرگرمی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ابوظہبی براہ راست ایرانی حملوں سے بچنا چاہتا ہے۔ اس کا رزلٹ ہم نے دیکھا کہ ابھی پچھلے دنوں ایران نے پہلی دفعہ ڈائریکٹ اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، اور وہ بھی اس خلاف ورزیوں کے بعد کہ جب اسرائیل نے لبنان کے اوپر مسلسل اٹیک کیا تو اس کو تنبیہ دینے کے لیے ایران نے ایک سمبولک اٹیک کیا اسرائیل پر، ورنہ اگر یہ والے حالات نہ ہوتے کہ ابوظہبی یقین دہانی کرا چکا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ایران براہ راست ابوظہبی پر اٹیک کرتا۔ ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بھی امریکی طیاروں نے ایران کے کسی انسٹالیشن پر بمباری کی ہے تو ایران نے اس کے جواب میں کویت، بحرین میں امریکی اڈوں پر بمباری کی ہے، لیکن متحدہ عرب امارات کو اپنے حملوں سے سپیئر کیا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب پر بھی کوئی حملہ نہیں کیا گیا، عمان پر بھی کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران ان ممالک کو ایک واضح پیغام دے چکا ہے کہ جو بھی امریکہ یا اسرائیل کا اعلیٰ کار بنے گا اس کے خلاف کارروائی جاری رہے گی، اور واضح طور پر یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اب اس مقابلے سے ہٹ چکا ہے۔ دوسرا، یو اے ای کو سب سے بڑا خوف اس چیز کا ہے کہ وہ ایران کے حملوں سے اس لیے بچنا چاہتا ہے کہ یو اے ای کی جو اکانومی ہے، معیشت، وہ تیل، گیس، پورٹس اور انٹرنیشنل ٹریڈ پر کھڑی ہے۔ اگر ایران اور اسرائیل کی جنگ مزید پھیلتی ہے تو یہ ٹریڈ رکتی ہے، پورٹس کی ایکٹیویٹی وہ ہوتی ہے، ان کے جو امپورٹس ہیں وہ خطرے میں پڑ جاتی ہیں، سب سے زیادہ کہ یہ ایرانی ڈرون اور میزائل کے حملوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ یہیں سے جو سرمایہ کار ہیں
ان کی UAE سے بلکہ پورے عرب ریجن سے فلائٹ شروع ہو سکتی ہے۔ اس لیے امارات کی پہلی ترجیح یہی ہے کہ وہ جنگ سے دور رہیں اور اپنی اکانومی کو سیف کریں۔ ایک اور خبر جس نے پوری دنیا کے دفاعی ماہرین کو چونکا دیا ہے وہ یہ ہے کہ فرانس کے رافیل F-5 منصوبے سے UAE نے خود کو علیحدہ کر لیا ہے۔ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ UAE نے تقریباً 5 بلین یورو رافیل F-5 جنگی طیاروں کے ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کیے تھے، لیکن اب UAE اس سے وڈرا کر رہا ہے۔ اب اس سے ہم کئی چیزیں انفر کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ UAE اپنی جو دفاعی اخراجات ہیں ان کو ریویو کر رہا ہے، اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال نے بھی ترجیحات بدل دی ہیں۔ اگر UAE اپنے آپ کو ایکوپ کرتا ہے، رافیل ڈیولپڈ طیارے لے آتا ہے، تو اس سے یہ ایران کو ایک میسج جائے گا کہ یہ جو ساری تیاریاں ہیں وہ ایران کے لیے ہیں، تو ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے کافی جو ٹینشن ہے وہ دوبارہ اسکلیٹ کر سکتی تھی۔ تو UAE اس وقت بہت محتاط کھیل رہا ہے۔ اسی طرح یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ سعودی عرب اور UAE کے درمیان ایران کے معاملے پر کچھ اختلافات ہیں۔ ویسے تو UAE اور سعودی عرب کے درمیان کافی سارے ایشوز ہیں، اور UAE ایک طرح سے GCC سے نکل چکا ہے، عرب لیگ میں برائے نام ہے، لیکن وہاں جاتا ہے تو وہ اسرائیلی مفادات کی پروٹیکشن کے لیے اس کی زیادہ آواز ہوتی ہے۔ لیکن ابھی یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ سعودی عرب اس خطے میں کشیدگی کم کرنے کے حق میں ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کے خلاف ایسے اقدامات نہ کیے جائیں جیسے تیل کی قیمتیں مزید اوپر چلی جائیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سعودی قیادت پچھلے کئی سالوں سے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں آگے نظر آتی ہے۔ تو ایسے میں ابھی ہم نے دیکھا، حالانکہ ایران نے سعودی عرب کے اوپر ٹھیک ٹھاک حملے کیے اس جنگ کے دوران، لیکن اس کے باوجود جو سعودی عرب کے فارن منسٹر ہیں وہ ایرانی فارن منسٹر کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں، اور سعودی عرب نے کسی بھی مرحلے پر ایران کو سٹرائک نہیں کیا۔ آخری بات، ایران نے ابھی تک مصر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی، کوئی بیان نہیں دیا تھا، لیکن حال ہی میں ایران کے فارن منسٹر عباس عراقچی نے ایک بیان دیا ہے، اور ہاں ایرانی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، انہوں نے کہا نام لیے بغیر کہ بعض ممالک کو دوست اور دشمن میں فرق کرنا چاہیے۔ کچھ ریاستیں غیر ملکی طاقتوں کو اپنی سرزمین استعمال کرنے دے رہی ہیں۔ اسلامی دنیا کو ایسے اقدامات سے بچنا چاہیے جو اسرائیل کے مفادات کو فائدہ پہنچائیں۔ بقائی نے غزہ کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کی مشکلات پر عرب دنیا کا رد عمل ناکافی ہو رہا ہے۔ اصل میں ایران نے اس میسج کے ذریعے صرف اور صرف مصر کو تنبیہ کیا ہے، کیونکہ اس وقت جو مصر ہے وہ تقریباً اسرائیل کی ایک آؤٹ پوسٹ کے طور پر جانا جاتا ہے، اور مصر نے کسی بھی مرحلے پر اس ساری ٹینشن میں ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، اور نہ ہی اب لبنان پہ جب حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کے، غزہ میں جتنا جینوسائیڈ ہوا، مصر ایک واضح طور پر اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی پاور تھا۔ اور یہ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک افسوسناک بات ہے کہ یہ مصر کے وزیر خارجہ نے پچھلے دنوں پاکستان کا دورہ بھی کیا، اور پاکستان کے حلقوں میں اس بات کی تشویش ہے کہ جب مصر کی اپنی سفارتی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو کسی صورت میں کنڈیم نہیں کرنا چاہتا، تو پھر اس کا یہ اس بلاک میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ بھی اس صورت میں جب غزہ اور فلسطین کا مسئلہ اب پاکستان، سعودی عرب اور ایران ان کی سفارتی پالیسی کا بنیادی حصہ ہے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے یہ دیکھا کہ مشرق وسطیٰ اب ایک نئی سفارتی صف بندی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالک ایران کے ساتھ براہ راست تصادم سے بچنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ
ایران کافی حد تک بولڈ سٹیپ لے رہا ہے، اس نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا، اس اٹیک کا یہ فائدہ ہوا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بیچ میں کودنا پڑا اور اس نے اسرائیل سے لبنان کے اوپر اٹیک کرنے سے اس کو روک دیا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ ایران کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے۔ تو ایران ایک اسٹیبلشڈ پاور کے طور پر اس وقت دنیا میں سامنے آ چکا ہے۔ ایسی صورت میں عرب ممالک کا یہ جو فی الحال اقدام ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کسی بھی تصادم سے بچنے کے لیے سٹیپ اٹھائیں، ان کی یہ حکمت عملی اس وقت ٹھیک نظر آ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یو اے ای اب پاکستان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات چاہے گا۔ اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔